الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر کے آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیے باآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج یہ میلاد شریف کا پروگرام جو منعقد ہے، اور اس میلاد شریف کے اندر کیونکہ بسبب مرحوم کی ایصال ثواب کی غرض سے ہم یہاں پر سب حاضر ہوئے کہ وہ اس دنیا سے دار فانی سے چلے گئے ہیں، ہم یہاں پر ایصال ثواب کچھ پڑھ کر کے مرحوم کو بخشش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ طریقہ بزرگان و سلف و خلف بزرگان کا بھی چلا ہے کہ اس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے، اور ساتھ میں صاحب خانہ اور ان کے رشتہ دار جو مرحومین کے ہیں ان کو تسلی دلاسا دینے کی غرض سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک یہ اصول چلا آ رہا ہے کہ اڑوس پڑوس رشتہ دار اعزاء اقربا کوئی ادھر ادھر سے آ کر کے ایسی محفل کے اندر اس کے گھر کے اندر جا کر کے بیٹھ کر کے ان کے لیے پہلے تو دعائیہ کلمات اور اس کے بعد میں ان کے لیے تسلی اور الفاظ ان کو پیش کیے جائے تاکہ ان کے جو غموں کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ آج یہاں پر ہم آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل سے ہماری حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، آمین، اور مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین، اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، چند اصلاحی کلمات لے کر کے اور چند باتیں آپ کے کانوں کے حوالے کرنے کی غرض سے میں حاضر ہوا ہوں۔ چونکہ بحیثیت ضروریات کچھ باتوں کا پیش کرنا آج کے دور کے اندر اہم ضروری ہو چکا ہے کہ ان باتوں کا پیش کرنا یہ ضروری ہے، اور آپ تمامی حضرات سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی چار کلمات میں کہہ رہا ہوں تو اس کو غور سے دھیان سے سننے کی کوشش کریں، شاید کسی کا ذہن و فکر کے اندر یہ بات میری اتر جائے اور عمل کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے
صرف 3 ہی باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد میں میری بات کو سمیٹ کر کے تقریر کو، واعظ کو، نصیحت کو، جو بھی ہے بعد میں صلاۃ والسلام ہوگی. لیکن تینوں ہی باتیں ذرا سوچنے کے قابل ہے اور اس کے اوپر دھیان دینے کی سخت ضرورت ہے. ضرورت کا احساس بھی ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرنے والا اس دنیا سے، یہ جانے والا بندہ جاتا ہے. بندہ جب جاتا ہے تو کوئی بھی چاہے آج یہاں پر میت ہے، کل اور کہیں ہے، پرسوں کہیں اور، گزشتہ پرسوں کہیں اور ہوئی تھی، 2 دن 10 دن پہلے کہیں اور ہوئی تھی، تو وہاں پر ہم کو کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. آج کل یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جہاں پر یہ مقام تعزیت، جہاں پر دکھ بڑی گھڑی ہوتی ہے، وہاں پر جہاں پر ہم کو شریعت یہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہاں پر صرف شریعت کی باتیں اور سامنے والے کے دماغ کے مطابق باتیں کی جائے. زیادہ باتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. وہاں پر ہم کو چند تاثرات کلمات بھی کہنے چاہیے اور قوم کی اصلاح و بہبود کی بات کرنی چاہیے، آگے لانے کی، اور ایسی بات کریں اور ایسا کام کریں جس سے مرحوم کی روح خوش ہو اور اس کو ثواب ملے. اب ثواب کس سے بھی مل سکتا ہے؟ آپ اگر قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا، قل شریف پڑھ رہے ہیں تو بھی ثواب ملے گا، اور ایسی اگر ذکر خیر کرتے ہو، ایسی تقریر کرتے ہو، نعت شریف پڑھتے ہو تو بھی ثواب ملے گا، اور یہاں تک کہ اس میلاد کے اندر بیٹھے ہوا اگر کسی کو اچھا جملہ کہہ دیا تو بھی ثواب ملے گا. کوئی بھی بندہ، یہاں پر مولانا کی کوئی تخصیص نہیں ہے، چاہے آپ میں سے کوئی بھی بندہ کسی کو اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اگر کسی کو اچھا جملہ اور اچھی بات کہہ دیتا ہے اور اس کی بھلائی، اور یہ دل کے اندر تصور کرتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے اور اس لیے میں اس سے ایسی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. اور اگر آپ وہاں پر ثواب کی نیت سے بھی جا رہے ہیں اور وہاں پر کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، کسی کو پانی پلا رہے ہو، کسی کو چائے پلا رہے ہو، کسی کو سماچار بھی پوچھ رہے ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کی رضا کے لیے میں کام کر رہا ہوں، تو یہ کام ہوتا ہے. اور خاص کر کے جو مرحوم اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کو حدیثوں کے اندر اور کتابوں کے اندر ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اس کو خاص کر کے اس اعمال کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ثواب کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ثواب کی سخت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ توجہ کرتا ہے کہ مولا میرے گھر والے میرے لیے کچھ پڑھ کر کے بخشش کر دے، میرے لیے کہیں کسی غریب کو اگر کوئی کپڑا اگر جوڑی سلوا کر کے کسی غریب کو دے دے، اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا. وہ بندہ اگر کسی مدرسے اور مسجد کے اندر اور چند کوئی چیزیں لے کر کے وہاں پر قرآن شریف یا کوئی مسجد کی ضرورت کی چیزیں لا کر کے کسی مسجد کے اندر دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. تو ایسی چیزوں کی وہ ہمیشہ تمنا، امید لیے ہوئے بیٹھا رہتا ہے، اور ہم اس کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ ہم سے مرحوم کی امید کیا ہے اور ہم اس امید کو کس قدر تار کر رہے ہیں؟ ہم سے اگلے والا بندہ کیا امید رکھتا ہے اور اس امید کو ہم کس طریقے سے پانی کے اندر ملا رہے ہیں؟ ہم کس طریقے سے کیا کر رہے ہیں کسی بھی مرحوم، چاہے میرا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آج گیا ہو، چاہے 5-10 دن پہلے گیا ہو، چاہے 5 سال پہلے گیا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے امید رکھتا ہے کہ شاید میرا کوئی رشتہ دار میرے لیے کچھ ثواب پڑھ کر کے بخشش کرے، کوئی ایسا کام کرے جو مجھے ثواب ملتا رہے. ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ بس یہ دفن کیا اور چند دنوں کا یہ معاملہ رہتا ہے، 2 دن تیجے تک یہ کام چلتا ہے اور وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں، پھر دوسری باتوں کے اندر وہ الجھ کر کے اور وہاں پر جا کر کے وہ باتوں کے اندر اور جو اصل مقصد تھا اس کو بھول گئے. ہمیں اس سے چاہیے، اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں قوم کے جو سمجھدار انسانوں سے کہ یہ حال ہمارا کس وجہ تک اور کس حد تک یہ حال ہمارا رہے گا کہ ہم ایسی جگہوں پر بیٹھ کر کے دنیا داری کی باتوں کو کر کے، اور ہونا یہ چاہیے کہ ایسا کچھ کام کریں جو اس کو مرحوم کو ثواب ملتا رہے. بس مقصد یہی ہونا چاہیے.